یاد رکھنا یہ قوم اور قبیلہ کبھی امتیاز ذریعہ نہیں ہوتے، کبھی احترام کا ذریعہ نہیں بنتے، صرف تعارف کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ احترام اور اکرام تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، تقوی جتنا زیادہ ہوگا اکرام اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بھائیزان گرامی، یاد رکھیے گا ان ہستیوں کی وجہ سے جن کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے، جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھیجے گئے، اگر یہ ناراض ہو جاتے ہیں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارکہ رمضان ہے، اللہ کی رضا کا مہینہ ہے، اسے راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ فضل ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنا رکھا ہے، اس نے ہمیں دعوت دے رکھی ہے۔ مگر ہاں، اسی ماہ رمضان میں 10 تاریخ تھی جب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ ماں کا مرتبہ، ماں کی عظمت، ماں کا رتبہ، ماں کی محبتیں، جسے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، لفظوں میں وسعت نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیکر کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے الفاظ میں سنبھال کر کے پیش کر سکیں۔ یاد رکھیں، جب شہزادی کونین کی ماں دنیا سے رخصت ہوئیں، ادھر شہزادی کے لیے ماں رخصت ہوئیں، رسول اسلام کی شریک حیات رخصت ہوئیں، اور نبی کریم پر اسی سال یہ مصیبت بھی آئی کہ جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس شہزادی کے غم میں کتنا زیادہ رسول غمزدہ تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ نبی کریم نے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا کہ ایک ہی سال کے اندر دونوں محسن دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کے احسانات مکمل اسلام، عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت پر آج تک باقی ہیں۔ جب دونوں احسان کرنے والے، میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، دونوں پشت پناہ، دونوں ساتھ دینے والے، دونوں حوصلہ دینے والے جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نبی نے اسے غم کا سال قرار دے دیا۔ کیوں نہ غم کا سال قرار دیتے؟ اب کوئی مدد کرنے والا نہیں رہ گیا تھا، اب کوئی ایسا ساتھی نہیں تھا کہ جو گھر میں واپس آنے کے بعد دلجوئی کرتا۔ میں ان روایتوں کو دیکھ رہا تھا، میری نگاہ میں بس کچھ دن بعد کا ماہ رمضان کا ہی مہینہ آ گیا۔ اسی مہینے کے کچھ دن بعد کی وہ تاریخ آ گئی جب مسجد میں مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائی گئی۔ عزیزو، یقیناً وہ مرحلہ سخت ہے، بہت ہی سخت مرحلہ ہے، مگر ہاں، آپ ذرا محسوس کر کے دیکھیں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، کیا حالت ہوتی ہے، کیا درد ہوتا ہے جب کوئی ایسی ہستی دنیا سے رخصت ہو جائے جس کے سایہ محبت و شفقت میں بہت سے وجود پروان چڑھ رہے ہوں، اب وہ یا ماں کا وجود ہو یا باپ کا وجود ہو۔ میں نے عرض کیا جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، روایت کہتی ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے ارد گرد گھومتی تھیں اور پوچھتی تھی این امی، این امی، بابا میری ماں کہاں چلی گئی ہے؟ میں کہوں شہزادی زہرا، آپ کی ماں ابھی دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ یقیناً ماں کا بچھڑ جانا ایک مصیبت ہے، غم ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، مگر باپ کی شفقتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ آپ کی ماں کا پہلو شکستہ نہیں تھا، آپ کی ماں کے پہلو پہ دروازہ نہیں گرایا گیا۔ اے شہزادی، یقیناً آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ کے بابا نے بڑے احترام سے، بڑے اہتمام سے غسل و کفن دیا اور دفن کیا گیا، مگر اے شہزادی، ایک دن وہ آئے گا جب جناب زینب و ام کلثوم کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی، اور جب وہ ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی تو تاریخ لکھتی ہے وہ ماں جب اس دنیا سے جائے گی تو اس کا پہلو بھی شکستہ ہوگا، اس کے شکم کا محسن بھی شہید ہو چکا ہوگا، اس کے پہلو میں وہ کیل کا زخم بھی ہوگا۔ نہیں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں، اس کے ہاتھوں پر کہیں تازیانوں کے نشان بھی ہوں گے، اور جب وہ ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی اس کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوگی، وہ صرف چند سالوں میں، روایت 18 سال کے سن میں آقا حسن و حسین کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یقیناً وہ ماں بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، بڑا قیامت خیز منظر تھا، جہاں ایک طرف بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رونے کا مقام تھا، آقا حسن و حسین گریہ کناں تھے، جہاں شہزادی زینب و ام کلثوم رو رہی تھیں، مگر وہیں پر ایک مقام
اس ہستی کے لیے بھی بڑا مشکل تھا جس کے لیے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا شریک حیات تھیں، پشت پناہ تھیں، دل کو سہارا دینے والی تھیں۔ وہی تو ایک ذات تھی کہ جب مولا علی گھر میں واپس آتے تھے تو حوصلہ مل جاتا تھا، در باہر کے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ آج جب وہ ہستی بھی دنیا سے رخصت ہوئی تو تاریخ نے لکھا علی بہت بے قرار ہو کے روئے، اور بالخصوص اس وقت بہت گریہ کیا جب اس دینے کے لیے مولا علی پہنچے ہیں اور شکستہ پہلو پہ نظر پڑی ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پسلیوں کو دیکھ کر کے علی جیسا صابر و شاکر امام اتنا بے قرار ہو کر کے رویا۔ روایت کہتی علی نے چیخ ماری، چیخ مارنے کا سبب بعد میں چاہنے والوں نے پوچھا، میرا مولا صرف اتنا کہہ سکا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ زہرا کتنا بڑا زخم چھپا کے لے کے چلی گئی۔ اے عزیزو، یقیناً سخت منزل تھی مولا علی کے لیے، شہزادی کونین کا فراق، شریک حیات سے جدا ہو جانا۔ مگر ہاں عزیزان گرامی، اب اس کے بعد ایک فقرہ ملتا ہے کہ مولا جب لے کر کے چلے ہیں شہزادی زہرا کو سپرد العہد کرنے کے لیے، فقرہ کہا اے بنت پیغمبر، نبی سے ملاقات ہو تو سلام کہنا مگر میری شکایت نہ کرنا۔ اے عزیزو، یقیناً اس بات کا احساس تو میرے مولا کو بھی تھا کہ ہاں کہ یقیناً جو اہتمام ہونا چاہیے تھا، بنت نبی کا جو خیال ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے خدمتیں نہ ہو سکی۔ مصیبتوں میں شہزادی کونین دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر ہاں آزادہ رو، شہزادی کونین کی مصیبت یہیں پہ ختم نہیں ہو گئی۔ عام طور سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جانے والے کے مصائب ختم ہو جاتے ہیں، مگر نبی کی بیٹی کی مصیبتیں یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ قبر میں بھی سکون میسر نہیں رہا۔ بیٹا رخصت ہونے کے لیے آیا، ماں تڑپ گئی، میرے لال گھبرانا نہیں، یہ ماں تمہارے ساتھ ہوگی۔ اتنی ہی پر بات ختم ہو جاتی تو شاید صبر ہو جاتا، شہزادی کی مصیبتیں یہاں بھی ختم نہ ہوئی۔ اے عزیزو، وہ دور بھی آ گیا کہ کچھ ظالموں نے شہزادی کی قبر کے مزار کو منہدم کر دیا۔ آج جب دنیا کے گوشے گوشے سے زائر مدینے پہنچتا ہے، جنت البقیع میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے نشان کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو کر کے کہتا ہے اے بنت پیغمبر، اپنے ہی وطن میں اس طرح سے ویرانی کی کیفیت کیسی ہے؟ میں کہوں گا اے جانے والے زائرو، تمہارا دل اتنا بے قرار ہوتا ہے بی بی کے اجڑے مزار کو دیکھ کر کے، ذرا سوچو پردہ غیبت میں رہنے والے فرزند زہرا پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنی جدہ کی ویران قبر کو دیکھتا ہوگا، جب اس کی نگاہ اپنی جدہ کے ویران مزار پہ پڑتی ہوگی۔ عجب نہیں بارگاہ رب میں دعا ہو پروردگار جلد جانے کی اجازت دے تاکہ جدہ کے ویران مزار کو آباد کیا جا سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، مولا ہماری عزا کو قبول فرما، غم اہل بیت رونے والوں پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس وبائی بیماری سے پورے عالم انسانیت کی حفاظت فرما، بالخصوص تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اگر کوئی بندہ مومن مبتلا ہے اس بیماری میں، پروردگار بیماری کا بلا کے فضل و شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے رب کریم، جن مومنین نے دعا کے لیے کہا ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ، ائمہ بقی شہباد زہرا کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اس تذکرے کا ثواب جن مرحومین کے سال گفتگو کی گئی ہے، ان مرحومین کے لیے بہترین زاد راہ قرار فرما۔ اے رب کریم، ان مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ، بہترین دعا یہ ہے، تمام عالم انسانیت کے اہل ایمان کے دل کی دعا یہ ہے کہ پروردگار آخری حجت فرزند زہرا امام جعفر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔